نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اوس اور خزرج کے جو انصار کے دو قبیلے تھے ان کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی، جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ تو اس لڑائی کی جو وجوہات تھی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق کا تقات ہی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اتنا تقوی پیدا کرو کہ تقوی کا حق ادا کر دو۔ جب تقوی کا حق ادا ہوگا تو پھر مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑے، مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد جنم نہیں لے سکتا۔ تقا اصل میں تھا وقیتن، واو کو تا سے بدلا، یا کے اوپر جو زبر ہے اس کو ما قبل کو دے کر اس کو الف سے بدل دیا۔ ویسے بھی اس مصدر کے جتنے بھی فعل آتے ہیں سب میں یا الف سے بدلی ہوئی ہے، اس لیے یہاں بھی بدل دیا۔ تو یہ مصدر ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرو۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے مستدرک میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں اور طبرانی نے معجم کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے، فراموش نہ کیا جائے۔ یہ تین باتیں اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اللہ رب العزت کو یاد رکھا جائے، فراموش نہ کیا جائے، یہ دل کی حالت ہے، دل کی ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دل اپنی توجہات ہر طرف سے ہٹا کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، تب یہ ممکن ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، کسی حالت میں فراموش نہ کیا جائے۔ تو اس میں دل کا فنا ہے کہ مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، باقی ہر طرف سے کٹ کے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اللہ رب العزت کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ نفس کو جب فنا نہیں کریں گے، یعنی ہر طرف سے اس کو کاٹ کر اس کی خواہشات کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کر دیں گے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو شریعت کا پابند کرتے ہو، اسی طرح باطن کو بھی پابند کرو۔ نفس کے اندر، باطن کے اندر
دل کے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، نفاق نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے پر دنیا کی محبت حد درجے کی نہیں ہونی چاہیے۔ حب جاہ جسے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دل کو اس طرح صاف کر لو۔ جو لوگ کہتے ہیں تصوف کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں یہ پیری مریدی یہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ دیکھ لیجئے تصوف کا، پیری مریدی کا مقصد بھی یہی ہے، دل کو صاف اور پاک کرنا۔ جن امراض کو میں نے ذکر کیا ان سے بھی، اور دوسرے جو رذائل ہے، دوسرے جو خبائث ہیں ان سے بھی اپنے دل کو پاک کرنا۔ جب تک دل کو پاک نہیں کریں گے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، احادیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے طاقت کی حد تک اللہ سے ڈرو، اپنی طاقت کی حد تک۔ تو اب اس میں آسانی ہو گئی۔ جو لوگ یہ ساری چیزیں یکدم اپنے نفس میں پیدا نہیں کر سکتے، عادت اللہ یہی ہے، یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ پیدا ہوتی ہیں، یعنی نفس کی صفائی، نفس کی پاکیزگی، دل کے اندر عجز، تواضع، دنیا کی بے مہار حد سے بڑی ہوئی محبت کا نہ ہونا، حب جاہ کا نہ ہونا، غرور کا نہ ہونا، تکبر کا نہ ہونا، نفاق کا نہ ہونا، اپنی بڑائی اور عظمت کا دل میں نہ ہونا، یہ ساری برائیاں، یہ اچھی صفات اور اس کے جو مقابل ہیں برائیاں، یہ تب ہی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، اچھی صفات آ سکتی ہیں۔ عادت اللہ یہی ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ضروری چیز کا مقدمہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک بہت بڑا کھیت ہے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یک دم جتنی بھی مضر اس میں جڑی بوٹیاں ہیں وہ اکھیڑ دی جائیں، یعنی ہمارے کھیت کا جو مقصد ہے، جو اس مقصد کے خلاف ہے، وہ ساری کی ساری جڑی بوٹیاں یک دم اکھیڑ دی جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے چونکہ دل کے اندر سے بھی ہر چیز کو ایسے نکال دینا کہ وہ اس کا ذرہ بھی اثر باقی نہ رہے، یہ ایک دم ایسے ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو اپنی طاقت کی حد تک، یعنی کوشش کرتے رہو کمال حاصل کرنے کا، کوشش کرتے رہو ان برائیوں کو جڑوں سمیت اپنے دل سے نکالنے کا۔ اگر کوشش کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ رب العزت مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اگر ان چیزوں سے بالکل ہی بے رغبت ہو گیا اور انہی پر موت آ گئی تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا باطن کا تزکیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب تھے، اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں لگائی تھی ان میں سے ایک یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کا تزکیہ فرماتے تھے۔ اگر دل صاف نہ ہو تو شریعت کی جو برکات ہیں، معنویت ہے، روحانیت ہے، دل کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہودی بھی اللہ رب العزت کا کلام پڑھتے ہیں،
عیسائی بھی پڑھتے ہیں، بلکہ عیسائیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نبیوں کے امام ہیں، نبیوں کے قائد ہیں، نبیوں کو بھی سردار اور خطیب ہیں، ان سے مناظرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے جواب دیے کہ جو ان کے لیے بہت کافی اور شافی تھے۔ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے، بلکہ اللہ رب العزت نے بھی سورۃ آل عمران کا ایک بڑا حصہ ان کے شبہات، ان کے شکوک کو رفع کرنے کے لیے اتارا، مگر پھر بھی وہ اپنی بات پہ جمے رہے۔ تو ایک وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل صاف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں شیطانی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ تکبر، وہ بھی یہی چیز ہے کہ دل کی صفائی نہیں تھی۔ تو جب تک دل کی صفائی نہ ہو تو امام الانبیاء جیسے خطیب کی بات بھی ان کے دل پر اثر کرنے کے باوجود وہ اثر قبول نہیں کرتا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ پاکیزہ کلام ہے، تمام کلاموں کا سردار، تمام کتابوں کا جامع کلام، اللہ رب العزت کا اپنا کلام، پاکیزہ کلام، کلاموں کا سردار، اس کو اتارا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کفر میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے۔ آج بھی لوگ بہت غلط قسم کے جو فرقے ہیں وہ بھی قرآن کریم پڑھ کر اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو شکوک و شبہات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ ان آیات کا پیچھا کرتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں، جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، اور جن کے دل صاف ہوتے ہیں وہ محکمات کو لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر دلوں کی صفائی کر لی جائے، اس آیت مبارکہ نے جس کے وجوب اور جن برائیوں کی حرمت کو بیان کیا ہے، یعنی قلبی امراض، تو ان سے دل کو صاف کر لیا جائے تو بہت سے ہمارے اختلافات بلکہ سبھی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ تو دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب اس طرح ڈرو گے تو پھر یہ فتنے فساد ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا بجز حالت اسلام کے، یعنی اسلام کے بغیر تم نہ مرنا۔ ایک ضابطہ سمجھ لیجئے، بسا اوقات کسی فعل کو کسی قید کے ساتھ مقید کر دیا جاتا ہے، وہ قید یا تو کوئی صفت ہوتی ہے یا کوئی حالت ہوتی ہے، پھر اس فعل کی نفی کی جاتی ہے۔ لوگ یہ ضابطے نہیں سمجھتے، عربیت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے لوگوں کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جب وہ نفی یا نہیں اس فعل میں وارد کی جائے تو کبھی تو وہ جو قید ہوتی ہے وہ صرف اتفاقی ہوتی ہے، یعنی وہ یہاں ملحوظ نہیں ہوتی۔ کبھی وہ نفی یا نہیں اس قید پر واقع ہوتی ہے، فعل سے منع نہیں کیا جاتا، جیسا کہ یہاں پر مرنے سے نہیں روکا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اپنی حالت کو درست رکھو، اسلام کے مطابق رکھو، اسلام کے نظریات اور عقائد کے مطابق رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے علاوہ تمہاری حالت ہو اور تمہیں پہ موت آ جائے اور تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ یہ تمہارا کا مطلب ہے۔ تو یہاں نفی جو ہے وہ قید پر واقع ہے۔
کبھی ایسا ہوتا ہے فعل اور قید دونوں کے اوپر اکٹھی حالت میں جب دونوں جمع ہوں تو پھر وہاں پر نہیں وارد کی جا رہی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے اوپر نہیں وارد ہوتی ہے علل انفراد، علیحدہ علیحدہ، وہ اپنی حالت میں پایا جائے گا، اس پر بھی نفی واقع ہے، یہ اپنی حالت میں علیحدہ پایا جائے گا تو اس پر بھی نہیں واقع ہوتی ہے. تو یہاں پر جو نہیں ہے وہ قید پر واقع ہوئی ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو لڑائی ہوئی تھی یہ بھی اس لیے ہوئی تھی کہ کما حق ہو تقوی جو ہے وہ دلوں میں نہیں آیا تھا، اس لیے اس کو کما حق ہو اپنے دلوں میں لے آؤ. یعنی دلوں میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر گناہوں کو چھوڑ دو، جاہلیت کو چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو، مکمل طور پر اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن جاؤ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زکون کا اگر ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے تو اہل زمین کی زندگیاں تلخ ہو جائیں. اور اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس کا کھانا زکوم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، زکوم ہی کھانے میں انہیں دیا جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس طرح تم نے اللہ سے ڈر کر کفر کو چھوڑ دیا، تم نے نفاق کو چھوڑ دیا، تم نے شرک کو چھوڑ دیا، اسی طرح اللہ سے ڈر کر ظاہری اور باطنی جو معاصی ہیں، گناہ ہے، ان سب کو چھوڑ دو. ظاہری طور پر بھی اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ، مطیع فرما بردار ہو جاؤ، باطنی طور پر بھی اللہ رب العزت کے مطیع فرما بردار ہو جاؤ. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح جیسے اللہ رب العزت کو پسند ہے تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی ہمارے جتنے بھی فتنے اور فساد ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں اور باطل فرقے جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اپنی مرضی کے معنی لیتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی تحریف کرتے ہیں، ان سب کا علاج بھی یہی ہے کہ دلوں کے اوپر محنت کی جائے، دلوں کے اندر تقوی پیدا کیا جائے. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی جیسی عظیم دولت سے مال و مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.